بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آدمی کو جو چیز بناتی ہے اور بگاڑتی ہے وہ اس کا ماحول ہے۔ آدمی خود برا نہیں ہے، اس کا ماحول اسے بگاڑتا ہے۔ آدمی بننا چاہتا ہے لیکن اس کا ماحول اسے بننے نہیں دیتا، اس کا ماحول اسے بگاڑتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب چاروں طرف ماحول بگاڑا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف وہ آئے، انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کو ایک حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اسلم، ایک لفظ، باقی تو سارا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم کو خطاب کیا، حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ایک لفظ، اسلم۔ کہیے کیا حکم دیا؟ بولو نا۔ فرما بردار بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے حکم پر سر جھکا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال اسلمت لرب العالمین۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جو سارے عالموں کا رب ہے اپنا سر جھکا دیا۔ تو فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے سر جھکا دینا، مالک کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ دل بہت کچھ چاہتا ہے، دنیا بہت کچھ کی طرف بلاتی ہے، لیکن ہم نے ایک کو مانا ہے، ایک کو مانا ہے، ایک کو مانا ہے۔ اس ایک کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں،
سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے رسول سے کہ اے ہمارے پیارے رسول، اگر لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر پوچھیں آپ میرا اللہ کہاں ہے، آپ کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری رگ جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تمہارے اللہ تمہاری جان سے زیادہ، جتنی تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہاری سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو۔ وہ دل کی دھڑکن سنتا ہے، دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، ہر شخص کی دل کی دھڑکنیں سنتا ہے۔ جیسے وہ آلہ ہے نا جو مشین بتاتی ہے کہ دل کیسے دھڑک رہا ہے، کتنا دھڑک رہا ہے، تو وہ دھڑکنیں وہ تمہارا رب سنتا ہے، وہ تمہاری سنتا ہے، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہے۔ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، ایک، وہ ہے حرام سے بچنا، اور کوئی دوسری شرط دعا کی قبولیت کی نہیں ہے کہ بھئی یہ 50 شرطیں نہیں ہیں، ایک شرط حرام سے بچو۔ ہر دعا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ تو کبھی یہ ذہن سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی دعا کو اللہ پاک سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہوگی کیونکہ میں نے جو مانگا وہ مجھے مل گیا۔ لیکن دعا کے 2 طریقے اور ہیں قبول ہونے کے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ نادانی سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مصیبت بننے میں بن جائے گی۔ یہ نہیں جانتا، نادان ہے، نا سمجھ ہے، لیکن اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے مصیبت مانگ رہا ہے، تو اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا مصیبت وہ دور کرتا ہے۔ کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، بڑی بلا، بڑی مصیبت، اس کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے
وہ بلا مصیبت ٹال دی، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ بلا مصیبت ٹلی ہے، کیونکہ یہ مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ نادان ہے، تو اللہ پاک وہ نہیں دیتے، اس کے بدلے کوئی مصیبت یا کوئی دوسری چیز دیتے ہیں یا کوئی مصیبت دور کرتے ہیں۔ ایک چرواہا گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا چرانے، چرواہے گائے بکریاں چھوڑ کر سو جاتے ہیں، پھر شام کو وہ گائے بکریاں جمع کرتے ہیں، اکٹھا کر کے گھر لاتے ہیں، تو جب شام کو وہ گائے بکریاں اکٹھا کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک گائے مری پڑی ہے، اس کو کسی نے مار دیا، اسے بڑا دکھ ہوا، کتنی اچھی گائے، کیسا دودھ دیتی تھی، میرے پورے گھر والے پیتے تھے، پھر بھی بچتا تھا، میں وہ بیچ کر میرا دوسری ضرورتیں پوری کرتا تھا، ایسی پیاری گائے کو کس ظالم نے مارا، اسے بڑا دکھ ہوا، اور اس نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ اے اللہ، جس نے میری گائے کو مارا ہے تو اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر، جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا میرے سامنے کھڑا کر، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کے سامنے کھڑا کر۔ دعا قبول ہو گئی، تھوڑی دیر میں شیر آ کے کھڑا ہو گیا، وہ شیر نے پھاڑا تھا جنگل میں، وہ دودھ اس کا خون پی کے چلا گیا اپنا کام کر کے، ارے تو نے تو اللہ کو قسم دی کہ میرے سامنے لا کے کھڑا کر، اب کیا کرتا ہے، اس نے گائے کو پھاڑا، اب وہ کیا کرے گا، اب تجھے پھاڑے گا، تو کیا ٹیپو سلطان ہے، تلوار لے کو لڑتا ہے اس سے، تو انسان نادان ہے، نادان، بہت سی ایسی چیزیں وہ اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی، لیکن اللہ مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت مہربان، اپنے بندوں پر بہت مہربان، اسے وہ نہیں دیتا جو مانگا ہے، یا اس کے کوئی بدلت دیتا ہے، یا اس سے کوئی اس دعا کی برکت سے بلا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعائیں تو دو طریقے، ایک وہ ملا جو مانگا تھا، اسی ایک کو آدمی سمجھتا ہے قبول ہوا، دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ اس کی برکت سے کوئی بلا مصیبت کو ٹالتا ہے یا کوئی دوسرا بدل دیتا ہے، تیسرا دعاؤں کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتا ہے کہ تجھے اس دعا کے بدلے قیامت میں دوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب بدلے دے گا نیکیوں کے، نماز کا بدلہ، عمرے کا بدلہ، حج کا بدلہ، سارے بدلے دینے کے بعد اور پھر ملے گا، تو وہ پوچھے گا کہ اللہ میرے تمام اعمال کے بدلے تو مل گئے، یہ کیا ملا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی، تجھے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، آج مل رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ کاش میری سب دعائیں مجھے آج ملتی، دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا، یہاں بہت مل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو بھائیو ایسی اللہ نے دیکھو مسلمان کے پاس دعاؤں کا خزانہ ہے، دعاؤں کا خزانہ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس خزانے سے بے خبر ہیں۔ ہماری جماعت امریکہ میں تھی، امریکہ میں ایک دارالعلوم ہے امریکہ میں، تو اس کے محتمم صاحب ہمیں اپنے دارالعلوم میں لے گئے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ نیو یارک میں، امریکہ میں، ارے یہ فرشتے بیٹھے، فرشتے
یہ انسان ہے ایسے ماحول میں، یہ تو فرشتے بیٹھے ہیں. اچھا اس میں تینوں قسم کے بچے تھے. امریکہ میں 3 قسم کی قومیں ہیں. ایک یورپ سے آئے ہوئے لوگ جو امریکہ میں آ کے بسے، وہ گورے، ان کے بچے بھی گورے. دوسرے جو افریقہ سے لا کر وہاں غلام بنا کر بیچے گئے، اور اب تو نہیں ہے وہ غلام، وہ آزاد ہیں، ان کو افرو امریکن کہتے ہیں. وہ افریقہ کے لوگ کالے، ان کے بچے وہ بھی کالے. تیسری قسم ہے ہمارے ملکوں سے گئی ہوئی، جو ہمارے ملکوں سے جا کے وہاں بسی ہے، تو ان کے بچے لال پیلے. تو تینوں قسم کے بچے تھے وہاں. تو انہوں نے محترم صاحب نے مجھ سے کہا کہ ذرا ان کو نصیحت کرو. میں نے کہا فرشتوں کو کیا نصیحت کروں میں، یہ تو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو میں کیا نصیحت کروں. ایک دم سے میرے دل میں ایک خیال آیا. میں نے کہا کہ دیکھو بچوں، زمین پر سب سے بڑی جو دولت ہے وہ تمہارے سینے میں ہے. زمین پر جو سب سے بڑی دولت ہے وہ تمہارے سینوں میں ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. دنیا کے کسی مذہب کے بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے. میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ ہے. وہ تو امریکہ کے رہنے والے بچے وہ سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا، مذہب کا بڑا پوپ ہے. لیکن پوپ کو بائبل یاد بولو جی ہے، یاد نہیں ہے. اور اگر تمہیں شک شبہ ہو تو چیلنج کرو کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سنو، تم اپنے مذہب کے پیشوا ہو، تم اپنے مذہب کی کتاب سنو. اور ہم بچے ہمارے مذہب کی کتاب سنانے تیار ہیں، تو تم چیلنج کرو. تو کسی مذہب کے بڑے کو اپنے مذہب کی کتاب یاد ہے نہیں ہے. ہاں کچھ جملے یاد ہوں گے. پیدا ہوا تو کیا پڑھنا، شادی ہوئی تو کیا پڑھنا، مر گا تو کیا پڑھنا، اور باقی زندگی میں کیا کرنا. ارے باقی زندگی میں کیا کرنا، پیدا ہوا تو یہ پڑھ ڈالو، شادی ہوئی تو یہ پڑھ ڈالو، مر گا تو، اور باقی زندگی جیسے چاہے گزارو، جیسے چاہے گزارو، جو جی میں آئے کرو. تو دنیا کے کسی مذہب کے پیشوا کو اپنے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے، جو اللہ نے جو کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں، ہدایت ان کو راستہ دکھانے کے لیے اتاری ہے. تو یہ دعاؤں کا خزانہ ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. قرآن کریم میں تمام نبیوں کی دعائیں اللہ نے نازل کی ہے، اور نازل کر کے ان کو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے نبیوں کی دعاؤں کو سیو کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاں محفوظ کو تو نہیں سمجھ میں آتا، محفوظ کو تو نہیں سمجھ میں آتا. میری پوتری وہ ایک واٹس اپ میسج لا کے مجھے دکھائی، دیکھو دادا یہ کتنی اچھی بات ہے اس میں. تو میں نے دیکھا واقعی اچھا واٹس اپ تھا. تو میں نے کہا بیٹی اسے مجھے بھیج دے. تو کہنے لگی ابا کیا بولے، کیا بولے دادا؟ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے بھیج دے میرے فون پہ. پھر وہ بولی کیا بولے؟ ہاں مجھے سمجھ میں آیا کہ اب اس کو آج کی زبان میں بات کرنا چاہیے. میں نے کہا سینڈ کر دو. کہنے لگے سینڈ کروں، اب بھی کرتی ہوں. تو ہمارے چھوکرا تھا ہی نا، ان تو سب پرانے بات بولتی کیا کی حضرت قرآن پڑھ رہی ہیں.
تو نبیوں کی دعائیں آدم علیہ السلام سے شروع کر کے ہر نبی کی دعائیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اتاری ہیں کہ انہوں نے کیا مانگا، اللہ سے کیا مانگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، ان کے اس ایک قصور کے نتیجے میں جب انہیں زمین پر اتارا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا روئے اپنے قصور پر اتنا روئے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان وہ روئیں گے تو ان کا رونا اس سے بڑھ جائے گا، آدم علیہ السلام کا رونا۔ قیامت تک جتنا روئیں گے ان کے اولاد آدم، اس سے آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ 40 سال تک آسمان کی طرف منہ نہیں اٹھایا کہ میں کیسے مالک کو منہ دکھاؤں کہ مالک کی میرے اوپر اتنی مہربانیاں اور میں نے اس کا حکم توڑا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل میں ڈالا، ان کو ایک دعا سکھائی۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ جو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا کہ وہ اتنا روئے کہ ان کا اللہ کو ان پر رحم آ گیا، اور اللہ نے ان کو ایک دعا سکھائی ہے۔ فتلقا، قرآن کریم میں اللہ پاک باتیں کرتے ہیں بندوں سے باتیں کرتے ہیں۔ فتلقا آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ، کہ ہم نے آدم کو چند کلمے سکھائے، چند باتیں سکھائیں، کلمے، الفاظ، اور جب انہوں نے ان الفاظ سے معافی مانگی تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے بڑا بھاری ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، تیرا حکم توڑ کر۔ ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، تیرا حکم توڑ کر بھی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ اس نقصان سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکے گا۔ تو اللہ پاک نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، ان کا قصور معاف کر دیا، اور فرمایا کہ دیکھو اب تو تم زمین پر آ گئے ہو، ایک مدت تم کو زمین پر رہنا ہے، ایک زمانہ زمین پر گزارنا ہے، لیکن یہ کیسے گزارو گے؟ ہم نے زمین پر تمہیں اتار دیا ہے اور ایک مدت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو یہ زندگی کیسے جیو گے؟ کیا کرو گے؟ تمہیں کیسے اس زمین پر رہنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہمارے طرف سے 2 چیزیں تمہارے اوپر آئیں گی، حکم اور طریقے۔ حکم آئیں گے، ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے آئیں گے۔ حکم، یہ کرو یا مت کرو، ڈوز انگریزی میں بولتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یا مت کرو، یہ کرو یا مت کرو، یہ کرو یا مت کرو۔ جو نہیں کرنا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے جس گاؤں کو جانا نہیں ہے اس کا راستہ کیوں پوچھنا؟ لیکن جو کرنا ہے وہ کیسے کرو تو طریقے بھی ہم بتائیں گے تمہیں، اور جو ان حکموں پر، ان طریقوں پر چل کر آئے گا ہم اسے بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ تمہاری وہ اولاد جو تمہارے راستے پر چل کر آئے گی، تمہارے راستے پر، باپ کا راستہ، سارے انسانوں کے باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کو راستہ بتایا، دیکھو یہ راستہ ہے۔ آئے کہاں سے؟ بولو نا بھائی، جانا کہاں ہے؟ آئے کہاں سے؟ جانا کہاں ہے؟ جنت کو۔ ارے راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ یہ تو پکی بات ہے کہ آئے جنت سے، جانا جنت کو۔ راستہ کیا ہے؟ ایک بنگلور والا
ये रोड से बाहर निकलिया करते, निकल को पूछा करते हैं बेंगलुरु को कैसा भी जाना सोगर को। इज्तिमा में आया था उन्हें, उसे मालूम नहीं रास्ता। उन्हें बाहर निकला तो एक साहब सूट पहन ले को टाई पहन ले को खड़ी, उनको इन्हें पूछा रास्ता मालूम रहेगा इनको घर को, बेंगलुरु को किधर जाना सोगर को पूछा, किधर जाना बेंगलुरु को। अरे बेंगलुरु को जाना तो बाहर रोड पर निकल को कैसा जाना भाई, लेफ्ट को जाना कि राइट को जाना कि राइट को जाना, हासन को जाना तो लेफ्ट को जाना, बेंगलुरु को जाना तो राइट को जाना। उसे उन्होंने रास्ता पूछा क्या भाई लेफ्ट को जाना कि राइट को जाना की घर को, तो उन्हें बोला कहते हैं दुनिया गोल है रे, कई साथी भी जा बेंगलुरु को पहुंच जाते हैं। दुनिया गोल है, कई साथी भी जा बेंगलुरु को पहुंच जाता, बराबर ही। अरे रास्ता क्या है भाई, ओ रास्ता क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद, किसकी औलाद, अरे किसकी औलाद, हमारे एक बुजुर्ग इंतकाल होगा उनका, वो सिलोन गए इज्तिमा में। वो इज्तिमा में पूछे कहते लोगों को आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे यहाँ कहते ना भाई उतरे सो अल्लाह उतारिया सो, कतो बोले हो हजरत यहाँ उतरे सो, यहाँ एक पहाड़ है उसे उसकी पीक ऑफ एडम्स कहते हैं, वहाँ उनके खदलों के निशान भी हैं, लोग जाते हैं ज़ियारत करते हैं। तो उन्होंने हजरत पूछे कहते हैं उनकी औलाद में कौन सी भी जिंदा है क्या घर को। उन्होंने बोला कहते हजरत या जमाना कौन जिंदा रहता है, सो मर को चले गए, तो हमें किसकी औलाद है। तो अल्लाह पाक ने दुआएं उतारी के देखो तुम्हारे बाप से भी कसूर हुआ, तुम्हारे बाप से भी कसूर हुआ, तुम्हारे से भी हो सकता है, मत घबराओ। अरे तुम्हारे बाप से भी कसूर हुआ, तुम्हारे से भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे बाप को माफ किया हम तुम्हें भी माफ करेंगे। हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की छत को लग जाएंगे, इतने हो कि वो आसमान को लग जाए, इतने हो कि वो समंदर की लहरों से भी बढ़ जाएं, इतने हो कि रेत के जर्रों से भी बढ़ जाएं, अरे एक मर्तबा माफी मांग लो मैं सब माफ कर दूंगा। एक मर्तबा मेरे सामने गर्दन झुका दो, माथा जमीन पर टेक दो और माफी मांग लो, मैं सब माफ कर दूंगा। जैसे तुम्हारे बाप के गुनाह माफ किया तुम्हारे भी माफ कर दूंगा। एक रास्ता है आदम अलैहिस्सलाम का, एक रास्ता है शैतान का, एक बाप का रास्ता, बाप का रास्ता, एक शैतान का रास्ता। ये दो रास्ते हैं दुनिया में, ये दो रास्ते हैं, क़यामत तक ये दो रास्ते चलेंगे। बाप का रास्ता भी है, शैतान का रास्ता भी है। दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों रास्तों में फर्क क्या है। हमारे बाप का रास्ता है गलती हो गई तो गलती मान ली, माफी मांग ली, गलती मान ली, माफी मांग ली। तेरा कमजोर बंदा है, तेरा ज़ईफ बंदा है, तेरा कमजोर बंदा है, तेरा ज़ईफ बंदा है। कभी नफ्स ने बहकाया, कभी माहौल ने बहकाया, तेरा कमजोर बंदा है, तू माफ कर दे, तो अल्लाह पाक सब कुछ माफ करने के लिए तैयार है। और ऐसा माफ करता है कि नामे अमाल से भी मिटा देता है। जमीन के जिस हिस्सों पर कसूर हुआ वहां से भी मिटा देता है, अरे फरिश्तों की किताबों से भी मिटा देता है।
गुनाह हुआ, कसूर हुआ, इसने माफी मांग ली। फरिश्ता नामे अमल खोल को देखता है, कहते देखा तो वो किताब ही खाली पड़ी है, कहां की जरा जरा सफिया में लिखो है, बाकी सफे सब खाली ही। उन्हें परेशान हो जाता है, कहते या अल्लाह इन्हें गुनाह करिया मैं लिखा, अब खोल को देखा तो सब डिलीट, ने क्या ही गुनाह बोलो ना जी, डिलीट। परेशान हो जाता है, परेशान होगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, कहते अल्लाह मैं सब लिखा था, इससे क्या क्या कारस्तानियां करया ही नहीं, देखा तो क्या आबिश नहीं है, खाली वही इज्तिमा में आपको 3 चिल्ले जातू गया ना वो लिखो है, चिल्ला जातू गया ना वो लिखो है, 3 दिन गया ना वो लिखो है, बाकी क्या क्या करया वो सब है। तो फरिश्ता परेशान होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, कल क़यामत में अल्लाह मुझे पूछा तो खीर तू नहीं लिखा सो गरबा, तू की बात नहीं लिखा यार, तो क्या बोल रहा मैं, तो उन्हें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुझे क्यों परेशानी है, अगर तुझे यह परेशानी है कि इसके गुनाह इसके नामे अमाल से डिलीट हो गए, तो जो जगह खाली है उसमें नेकियां लिख दे। अगर तुझे यह फिक्र है कि इसकी किताब से गुनाह डिलीट हो गए हैं, अरे जो जगह खाली है उसमें क्या लिख, क्या लिख, इसकी नेकियां लिख दे। कैसा मेहरबान मालिक है, मेहरबान मालिक, और हम नमक हराम बंदे। कैसा मेहरबान मालिक, कैसे नमक हराम बंदे। बाप बोलिया सो बात बेटा नहीं सुनिया, तो बाप क्या की चाहता है, बेटा क्या की करता है, उन्हें क्या बोलता है, इन्हें क्या करता है, तो बाप क्या बोलता है, नमक हराम जी ने मेरा बेटा। तुम्हारे मैसूर में बोलते नहीं कैसा, ये सब बेंगलुरु में होता सो, अरे ये सब बेंगलुरु में कैसे होता सो। कितना गुस्सा आता है बाप को, बोलता है नमक हराम जी ने मेरा बेटा, मैं क्या बोलता हूं उसका उल्टा करता है जी ने, मैं क्या की बोलता हूं इन्हें क्या की करता है। तो भाइयों, जिस मेहरबान मालिक ने सब कुछ अता किया, सब कुछ अता किया, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, फिर अगर उसका हुक्म तोड़े तो उसे कितना गुस्सा आता है। लेकिन वो अल्लाह कहता है एक बार माफी मांग ले, एक बार माफी, मैं सब माफ करने के लिए तैयार। तो एक है बाप का रास्ता, एक है शैतान का रास्ता। बाप का रास्ता क्या, कसूर हुआ, माफी मान ली, गलती मान ली, माफी मांग। और शैतान का क्या रास्ता, उसका रास्ता गलती मानी नहीं, माफी मांगी नहीं, ना गलती मानी ना माफी मांगी। उसको कहते हैं हट धर्मी, उसको क्या बोलते हैं, हट धर्मी। हट धर्मी का तो क्या, हट धर्मी का तो जिद, हट्टी उसका धर्म। हट धर्मी का तो क्या, हट्टी उसका धर्म। बादशाह बोला कहते हैं कोणती भी साबित कर दे, 2 का तो मेरी आधी हुकूमत दे दो तुम घर को। वजीर बोला कहते कान में तुम्हारी आधी हुकूमत तो गई, वो तो बच्चा भी साबित कर डालता है। 2 4 जमा करे तो भी 4 जरब दिए तो तुम्हारी आधी हुकूमत गई। तो बादशाह बोला कहते मैं मान्या तोश ना, दुनिया साबित करेंगे 2 4, मैं ही नहीं मानता, मान्या तोश ना, आधी देना। जब अल्लाह ने पूछा शैतान से कि मेरे हुक्म पर सबसे फरिश्ते सिजदे में गिर गए, तू क्यों नहीं गिरता, तो कहने लगा कि आपने मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मिट्टी से, मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाती है, मेरी मेल जाती
آدم کی کھل جاتی ہے. تو میں کیسے اس کے سامنے جھکوں؟ تو بھائیو، آدم کا راستہ معافی مانگ لینا، قصور مان لینا، غلطی مان لینا، معافی مانگ لینا. بڑا کریم آقا ہے، بڑا کریم آقا ہے. میرے بھائیو، ہم نمک حرام بندے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا، تمام نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں. نبیوں کی دعائیں کہ کس طرح انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کیسے ہاتھ پھیلائے، کیسے اللہ سے مانگا. یونس علیہ السلام اللہ نے ایک قوم کی طرف ان کو بھیجا. وہ قوم، ان کی بات اس نے نہیں مانی. اللہ کی طرف سے حکم آیا، ان سے کہہ دو 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، 3 دن میں تمہیں نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. تو 3 دن گزر گئے، قریب ہو گئے گزرنے کے. عذاب کے آثار شروع ہوئے. کالے کالے بادل چھائے آسمان پر، اور وہ بادل ان سے وہ قریب آتے گئے، چھتوں کے قریب آ گئے، چھتوں کے. اور ان بادلوں میں سے خوفناک آوازیں آئیں. قوم سمجھ گئی کہ وہ ہمارے نبی جو کہتے تھے وہ عذاب آ گیا. تو وہ ڈھونڈنے نکلے، کہاں ہیں یونس علیہ السلام؟ اب ہم توبہ کرتے ہیں. یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ 3 دن کا ٹائم گزر گیا، عذاب کے آثار شروع ہو گئے، تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، گاؤں سے چلے گئے. نبی کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا. ابھی حکم ہجرت کا آیا نہیں، وہ نکل گئے. یہ خیال تھا کہ اب تو عذاب آ چکا ہے، اب تو یہ بستی تباہ ہوگی. وہاں گئے تو سمندر کے کنارے ایک جہاز جا رہا تھا، اس جہاز میں بیٹھ گئے. سمندر میں گیا جہاز تو طوفان آ گیا. وہ جہاز طوفان میں آ گیا. جہاز چلانے والے نے کہا کہ وزن بڑھ گیا ہے، ایک آدمی کو نیچے اتارو ورنہ یہ جہاز ڈوب جائے گا. نیچے اتارو، وہ تو کہاں اتارنا سو میسور میں اتار دا نہیں. ارے کہاں اتارنا جی؟ سمندر پہ ڈالنا سو. کون تیار ہے؟ تو فیصلہ کیا جہاز والوں نے، قرآن ڈالو. جب قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. جہاز والے راضی نہیں ہوئے. ایسے بزرگ دیکھو کیسا پیارا چہرہ ہے، کیسا نورانی چہرہ ہے، ان کو سمندر میں ڈالنا یہ قرآن غلط ہے. دوسرا اڑاؤ، دوبارہ اڑاؤ، دوبارہ اڑایا، ان کا یہ نام آیا. ان کا یہ بھی غلط ہے، پھر اڑاؤ. جب تیسری مرتبہ اڑایا تو بھی ان کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ہی ہوں آقا سے بھاگا ہوا غلام. میں ہی ہوں آقا سے بھاگا ہوا غلام، کہ میرے آقا نے مجھے اس قوم کی طرف بھیجا تھا، جاؤ ان میں کام کرو، جاؤ ان میں دین کا کام کرو، ان میں محنت کرو. اور میں ان کو چھوڑ کے آ گیا اس خیال سے کہ عذاب آ چکا ہے. تو میں آقا کی اجازت کے بغیر، ابھی حکم، نبی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. حکم آیا نہیں اور میں آ چکا، میں نکل گیا. تو میں ہوں بھاگا ہوا غلام، مجھے ڈال دو سمندر میں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود کود گئے کہ میں غلام ہوں میرے آقا سے بھاگا ہوا، خود کود گئے. ایک مچھلی آئی اور اس نے ان کو نگل لیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کیسا نگل گئے، مچھی کیسا نگلی گا تو
तुम्हें हिटका लुंडा निगलते नहीं? अरे रोटी खाते ना चक्को, ऐसा हिटका लुंडा चक्को खाती। अरे कैसा जी निकलते? दाल है तो घटक अंदर गया हूं। तो हिटका लुंडा निकले सका, मछली उनको निकल गई, वो चले गए मछली के पेट में। वहां से उन्होंने अल्लाह को पुकारा, वहां से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। 3 अंधेरों में से कुरान करीम बयान करता है कि 3 अंधेरों में से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। कितने अंधेरे? रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा। समंदर में अंधेरा बड़ा खौफनाक होता है, बहुत डर लगता है। हमने पानी के जहाजों में सफर किए हैं, देखा है समंदर का अंधेरा, बहुत डर होता है उसमें। और फिर मछली के पेट का अंधेरा। 3 अंधेरों में से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। क्या पुकारा? क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये सब अल्लाह ने कुरान में उतारा। क़यामत तक के लिए इस उम्मत को अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जो नबियों ने मांगा, जो दुआएं नबियों ने मांगी, वो सब कुरान में अल्लाह ने उतारी। इतनी बड़ी दौलत दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। तो इन्होंने 3 अंधेरों में से अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, हमारी अमानत है, तेरे पेट में रखी है, ये ग़िज़ा नहीं है, इनका बाल भी बिका नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको, मछली ने अल्लाह के हुक्म से आकर उनको समंदर के किनारे उगल दिया। और वो कौन जिस पर अज़ाब आ रहा था, जब उसने देखा कि अज़ाब आ रहा है, नबी की बात सच्ची हो रही है, अब यह अज़ाब हमें तबाह कर देगा, काले काले बादल छतों तक आ गए हैं, खौफनाक आवाजें आ रही हैं, तो पूरी कौम गांव से बाहर जंगल में आकर, बच्चे, औरतें, दूध पीते बच्चे, सबको लेकर एक जंगल में आकर सबने रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, ए अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। जो अजाब घरों की छतों तक आ चुका था, अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। वो अजाब उड़ गया। आसमान से आई हुई कोई बला, दुनिया की कोई ताकत उस बला को रोक नहीं सकती। आसमान से आई हुई बला को कोई दुनिया की ताकत तो रोक नहीं सकती। लेकिन मोमिन की, हाँ, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से गुनाहों को मानकर माफी मांगना, ये उस बला को भी उठा देता है। जो बला आई नहीं उसको भी रोक देता है, जो आ चुकी है उसको भी अल्लाह वापस बुला लेते हैं जब बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। तो इधर कौम पर से अजाब उड़ गया, उधर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से मछली ने उगल दिया। अब कौम इनको तलाश करती आई, समंदर के किनारे मिले तो कौम ने कहा कि हमने अल्लाह से माफी मांग ली है, अब आप हमें बताइए, अब आप हमें बताइए क्या करना है, हमें दिन बताइए, हम आपकी बात मानेंगे, आपके रास्ते पर चलेंगे। तो मेरे भाइयों, एक आदम ने बाप का रास्ता और एक शैतान का रास्ता। बाप का रास्ता माफी, गलती मान लेना, माफी मांग लेना, और शैतान का रास्ता गलती मानी नहीं, माफी मांगी नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया एक ही बात लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह।
اور ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ کے بعد اس نبی کا نام ہوتا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور سب سے آخر میں قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے جنت کا راستہ، ہم آئے ہیں جنت سے، جانا ہے، بولو نا جی کہاں جانا بھائی؟ گاؤں کو کہاں جانا؟ سو جانا ہے جنت کو۔ راستہ کیا ہے؟ ارے راستہ نہیں کوئی، راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ہمارا راستہ، یہ ہے ہمارا راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ بندے اللہ کے، بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے، بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے۔ اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان، اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان۔ وہ بندہ ہے اللہ کا، وہ امتی ہے۔ مسلمان کو تو کسے بولتے ہیں؟ مسلمان بریانی کھانے والا، بریانی کھانے والا، شیخ کباب، مٹن کباب، چکن کباب، دیکھو زونا خالی ہو جا رہی، چاندو بول رہی مٹن پکائی، یہ کیا وہ چکن پکائی، سب کھا کو پورا خالی ہو جا رہا ہے۔ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب بولے بڑے کا کھایا سونا بڑا مسلمان حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا بڑے کا کھایا تو وہ کیسا بھائی؟ وہ ہمیں چھوٹے کا کھا کو چھوٹے ہو گئے، انہیں بڑا ہوگا سو نہیں حضرت، غیرہ کھاتے نہیں، اس کے واسطے بڑے کا کھا کو ہمیں بڑے مسلمانہ بنتے سو، موٹے موٹے نالیاں چوس کو، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ پھر کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ یہ مائک، یہ مائک، اس کا نام مائک، کام آواز پہنچانا، مقام دیکھو منہ کے سامنے ہے، یہاں سے کوئی نہیں اٹھا لگ گیا تو چپکے رہیں گے بھائی۔ کون سی دیوانہ آیا مائک اٹھا لگے جا رہا ہے، حضرت کا بیان کیسے جی سننا، تو پکڑو کیوں سے؟ تو ہر چیز کا ایک نام ہے، کام ہے، مقام ہے۔ ڈاکٹر کے تو کسے بول سکتا ہوں؟ مریض کو دیکھنا، اسے دوا دینا، اس کا علاج کرنا۔ وکیل کے تو کورٹ کو جانا، کیس لڑنا۔ انجینئر کے تو گھر بنانا، نقشہ بنانا، ڈاک بنانا۔ حجاج کے تو کیوں حضری سے کٹنگ کرنا۔ تو سب کا ایک نام ہے، چھوٹے سے چھوٹے کا بھی، بڑے سے بڑے کا بھی، اور سب کا ایک کام ہے۔ ارے مسلمان، کتنا پیارا نام، کتنا پیارا نام، ارے کتنا پیارا نام۔ ایک ہے ہمارا اپنا نام، کریم صاحب، رحیم صاحب، دستگیر صاحب، جو ہمارے اماں بابا رکھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نام رکھتے ہیں، زندگی بھر اسے اسی نام سے بلاتے ہیں، قیامت میں بھی اسی نام سے اسے بلایا جائے گا۔ تو ایک نام ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، یہ ہمارا اپنا نام ہے۔ ہمارا سب کا ایک نام، یہاں بیٹھی میں سب کون بھائی؟ ارے بولو جی،
ان صوب مسلمان. یہ ہمارا اجتماعی نام. دنیا ہمیں اسلام سے پکارتی ہے, دنیا ہمیں اسلام سے جانتی ہے, اور ہمیں بھی فخر ہے, فخر, بے شک فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اتنا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. کس نے رکھا یہ نام؟ گورنمنٹ آف کرناٹک رکھی کی گورنمنٹ آف انڈیا رکھی؟ ارے ہمارا نام مسلمان کون جی رکھے؟ میسور گورنمنٹ ہے, کرناٹکا گورنمنٹ ہے, نہیں انڈیا گورنمنٹ ہے. ہمارا نام اللہ نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابی, قرآن ہے قرآن. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, ہوا سماکم المسلمین. کتنا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. کام کیا؟ ارے کام کیا بھائی؟ جو مرضی کرو, جو مرضی کرو, جو جی میں یہ کرو. اللہ کا دیا نام کام ہی جاتا نہیں, جو مرضی کرو تو کام کوئی نہیں. نہیں بھائی, ہمارے دو کام ہیں. ہمارے کتنے کام ہیں؟ دو کام ہیں. ایک راستہ ہے, اس پر ہمیں چلنا ہے, اور امت کو اس راستے پر لانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. ایک راستہ ہے ہمارا, اس پر ہمیں چلنا ہے, اس راستے پر امت کو لانا ہے. یہ حضور نے پیغام دیا ہے. یہ کیا دیا ہے حضور نے؟ ارے حضور نے پیغام دیا ہے. حجۃ الوداع میں حضور نے اجتماع کیا. اجتماع بولتے جمع کرنا. اجتماع کہتے جمع کرنا, اجتماع کے بارے جمع کرنا. تو حضور نے جمع کیا. کہاں جمع کیا؟ مینا عرفات میں جمع کیا. امت کو جمع کیا, صحابہ کو جمع کیا. حضور نے جمع کیا, صحابہ کو جمع کیا, اور حضور نے خطبہ دیا, بیان کیا. اس خطبے کو بیان کو خطبہ کہتے ہیں. تو حضور نے خطبہ دیا. کس کا اجتماع؟ کس کا اجتماع بھائی؟ صحابہ. اور کہاں؟ عرفات میں. عرفات میں صحابہ کا اجتماع. اور بیان کس کا؟ بیان کس کا؟ پیارے نبی کا. پیارے نبی کا. آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب کی ایک زبان تھی کہ آپ نے پہنچایا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے پہنچایا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو حضور نے فرمایا, میں مطلب بتاتا ہوں, مطلب کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے, اور تم نے دیکھ لیا کہ میں نے کیسے پہنچایا ہے. آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. صحابہ دنیا کے کونوں کونوں میں چلے گئے.
اس پیغام کو لے کر امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، 4 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو یہ 4 امام مالک وہ مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ان کی زندگی گزری اور مدینہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے قبروں کی نشانیاں تلاش کی، مجھے صحابہ کے قبروں کی نشانیاں 10,000 صحابہ کی ملی، باقی 1.25 لاکھ حج کے موقع پر تھے۔ کہاں گئے ہو؟ کہاں گئے؟ وہ دنیا کے کونوں میں پھیل گئے۔ کیوں گئے؟ بیپار کرنے، حکومت کرنے، وہ اللہ کا پیغام لے کر دنیا کے کناروں میں چلے گئے۔ بھائیو، یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے، دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس امت کے 2 کام ہیں، خود اس پر چلنا ہے، امت کو اس پر لانا ہے، اس کے لیے جان مال لگانا ہے، ساری جان مال دنیا پر مت لگاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک سمپل پروگرام دیا، سمپل پروگرام، آسان طریقہ جس سے ہماری زندگی میں بھی دین آئے، دنیا میں بھی دین پھیلے۔ ایک ایسا طریقہ جس سے ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے، دنیا میں بھی دین پھیلے۔ انہوں نے ایک آسان طریقہ دیا۔ کیا طریقہ دیا؟ کہ 3 حصے کر کے 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ 3 حصے کرو، ہر چیز کے 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ یہ حق نہیں ہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ ارے حق ادا کرنے والے تو سب کچھ لگا گئے، حق ادا کرنے والے تو سب کچھ لگا گئے۔ ایک صدیق اکبر، حضور نے پوچھا تبوک کے موقع پر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا، عرض کیا کہ حضور اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک صدیقی ترتیب، ایک فاروقی ترتیب کہ حضرت عمر گھر میں جو کچھ تھا آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے کر آ گئے حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ ہے میری طرف سے۔ اور عام صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے ایک سمپل پروگرام دیا۔ کیا دیا؟ کہ ارے بھائیو، سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ اور خالی ہاتھ مت جاؤ۔ ارے سب کچھ لگا دیا، جان لگا دی، جان لگا دی، جان کھپا دی، جان لگا دی، جان کھپا دی۔ کائے کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ عقل لگا دی، سمجھ لگا دی، صلاحیتیں لگا دی، طاقت لگا دی، قوت لگا دی، جان لگا دی دنیا کے لیے۔ دیکھو چھوٹا ایک قصہ سناتا ہوں۔ سکندر، کون سکندر؟ وہ ہمارے گلی میں ایک چھوکرا ہے، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے اسے، ارے میرے سکندر، ارے میرے سکندر۔ انہیں کہا جی تمہاری گلی کا سکندر، گاؤں کا سکندر تمہارے؟ کون کا؟ تو سکندر کا تو ہے دنیا فتح کرنے والا، جو دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا، دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا، اور ہندوستان تک جو راستے میں آیا وہ فتح کیا۔ ہندوستان آ کر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ آپ تھک گئے، اب گاؤں جانا ہے واپس۔ روز چلنا اور روز جنگ لڑنا، روز چلنا روز جنگ لڑنا۔ فوج تھک گئی کہ ہم اب گاؤں جاتے ہیں واپس۔ اور جب فوج تھک گئی تو وہ کیا کرتا؟ وہ بھی واپس گیا۔
راستے میں موت آئی. بڑا سمجھدار تھا, سمجھدار تھا, بہت ہوشیار تھا. اسے سمجھ میں گیا وہ کہ میری موت قریب آ چکی ہے. تو اس نے یہ کہا, اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ارے ہے کوئی جو میری موت کو اتنی دور کر دے کہ میں گاؤں جا کے مر جاؤں, گاؤں جا کے خبر بن جائے. یہ آخری تمنا کہ میری قبر گاؤں میں بنے, میں پردیس میں راستے میں مر رہا ہوں. تو اس نے اعلان کرایا فوج میں. اس کی فوج میں بڑے بڑے عقل مند سمجھدار لوگ تھے. جبھی تو دنیا فتح کی اس نے. کیا دنیا فتح کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ بچے کا کھیل ہے. اس نے اعلان کرا, ہے کوئی, ارے کوئی ہے جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں گاؤں جا کے مر جاؤں. لیکن کوئی نہ کر سکا. اور اگر کوئی یہ کر دے تو میں میری پوری دولت دینے تیار ہوں. سکندر کی دولت کوئی کم دولت تھی. ارے اس نے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا, کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا. بڑی بڑی فوجیں اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی, بادشاہوں کو تختوں سے نیچے اتارا. ان کے خزانے, باپ دادا, کھکڑ دادا, سکڑ دادا زمانے سے جو ان کے خزانے ان کے جمع تھے, وہ خزانے سکندر کے ہو گئے. تو یہ سب کچھ دینے تیار ہے. وہ کہتا ہے مجھے چند دن کی زندگی مل جائے, چند دن کی زندگی, یہ سب کچھ لے لو, جو دے دے اس میں سب خزانے دے دوں گا. کتنے حسرت کی موت ہے, کتنے حسرت کی موت ہے. دنیا کے لیے جان لگانے والا, اور نہیں ملتا تاریخ میں کہ کسی نے اتنی دولت جمع کی ہو. پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کے خزانے جمع کیے, لیکن حسرت کے ساتھ دنیا سے گیا. تو بھائیو, دنیا بے وفا ہے. دنیا بے وفا ہے. مرگا تو بیٹے بھی, جوائیاں بھی دوشنا. ارے دوشنا جی, میراث کون ہے؟ کون میراث؟ بیٹے, جوائیاں. بیٹے بولتے ہیں کیا جی, بڈھا ایک چھوڑ کو گیا سو, بہت رکھا کر کو سوچلے کو تھے ہمیں, یہ چھوڑا سو ہے یہ بڈھا. یہ کون بولتے سو؟ بیٹے, جمایا یتا چھے ہمارے حصے میں, یہ پترولیا ہمارے حصے میں. ایک آج تک دنیا میں ایسا نہیں ملا کہ جس نے شکر کیا ہو کہ میرا باپ دیکھو میرے لیے کیا چھوڑ کے گیا. کوئی جمائی ایسا ملا کہ دیکھو ہمارا سسرا مجھے کیا دے کے گیا. بیٹے دعا کرتے ہیں بڈھا مرنا کر کو. میرے خیال میں یہ سب بنگلور میں ہوتا رہے گا نہیں بھائی سولہ ایسا نہیں کرتے. بیٹے دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ سانپ کے سر کا بیٹھا نا جی, دولت پا مرتا ہی نا جی, کھاتا بھی نہیں, کھانے دیتا بھی نہیں جی. بیٹھا ہے سانپ کے سر کا, مرتا نہیں نہ کھاتا, کب جی مرتا سو. تو کون دعا کرتا سی ہے؟ بیٹا جس کے لیے جان لگائی, جان کھپائی. بیٹا دعا مرنے کا انتظار کرتا ہے اور داماد مرنے کی دعا کرتا ہے. بیٹا انتظار کرتا ہے, داماد. اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں, کہاں لگا رہے ہو اپنی جانیں, اپنی زندگیاں. رات مولانا کہہ رہے کہ دنیا سے دین کماؤ, دنیا سے دین کماؤ. اللہ نے دنیا دی ہے, زندگی دی ہے, وقت دیا ہے کمانے کا, تو کیا کماؤ؟ دین کماؤ. تو ہمارا الیاس صاحب نے ایک سمپل پروگرام دیا,
کہ 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم 10 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. اور یہ وہ ہے جو موت پر کام آئے گا, کل قبر میں کام آئے گا, میدان حشر میں کام آئے گا. تیسرا حصہ 3 حصے کر کے 1 حصہ لگاؤ. 4 مہینے ہر سال 4 مہینے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ 4 مہینے لگا رہے ہیں. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے, چلو 10ویں سے شروع کرو. 10واں کیا؟ سال کا چلہ, مہینے کے 3 دن, روزانہ کے 2.5 گھنٹے. سال کا چلہ, مہینے کے 3 دن, روزانہ کے 2.5 گھنٹے. اب اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جو دنیا کے لیے کیا, جان لگائی, مال لگایا, طاقت لگائی, صلاحیت لگائی, سب کچھ لگایا, اس کا بدلہ 0. اس کا بدلہ 0, موت کے وقت پر 0. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا, اس کا بدلہ 1 کے 10. 1 کے 10 لگایا تھا چلہ, موت کے وقت پر ثواب ایسا ملے گا گویا پورا سال اللہ کے راستے میں پھرتا رہا. لگایا تھا 3 دن, ثواب بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا پورا مہینہ اللہ کے راستے میں پھرتا رہا. لگائے تھے 2.5 گھنٹے روزانہ, موت کے وقت پر ایسا ملے گا بدلہ کہ گویا پورا دن یہی کیا تبلیغ, اور کچھ کیا ہی نہیں اس نے. لگائے 2.5 گھنٹے, لگائے 2.5 گھنٹے, اور بدلہ ملے گا ایسا کہ گویا پورا دن یہی کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں. لگائے تھے 3 دن, بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا یہی کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں اسے پورا مہینہ. لگایا تھا چلہ, موت کے وقت ایسا بدلہ ملے گا کہ گویا پورا سال تبلیغ ہی میں پھرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں, ایسا بدلہ ملے گا. تو دین وفادار ہے, قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. یہ راستہ ہے بھائیو, چلتے رہیں گے, اللہ آگے بڑھائے گا, اللہ آگے بڑھائے گا, منزل کو پہنچائے گا. اور اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, منزل کو پہنچے نہیں, منزل کو پہنچے نہیں, دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, تو سکندر کی طرح حسرت سے نہیں جائیں گے. سکندر کی طرح دنیا سے حسرت سے نہیں جائیں گے. قرآن میں, حدیث میں بشارتیں ہیں, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. قرآن میں, حدیث میں بشارتیں ہیں کہ جن کا راستہ پکڑا تھا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا. پہنچے نہیں ان کی منزل کو, راستہ ان کا پکڑ لیا تھا, پہنچے نہیں منزل کو, منزل کو پہنچنے سے پہلے موت آ گئی. تو کل قیامت میں اللہ, قرآن حدیث کی بشارتیں ہیں کہ قیامت میں اللہ جب اٹھائے گا تو ان کے ساتھ اٹھائے گا, ان کے ساتھ حشر کرے گا, ان کے ساتھ حشر کرے گا جن کا راستہ پکڑا تھا, ان کے ساتھ اٹھائے گا, ان کے ساتھ حشر کرے گا. حوض کوثر ان کی گھاٹ ہوگا پیاس بجھانے کا, حدیث میں ہے. تو بھائیو دیکھو, یہ اجتماع بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے, سن کو سن دو گے کہتے ہیں. ہاں ثواب ملے گا, انکار نہیں ہے, لیکن بھائیو نہ ہماری زندگی بدلے گی, نہ دنیا کا حال بدلے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی زندگیاں بدلیں, دنیا کا بھی حال بدلے, اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے, ان کو ہدایت کے دنیا میں آنے کا
ذریعہ بناتا ہے، تو بھائیو ہم یہاں سے کچھ طے کر کے جائیں، کچھ طے کرو، کچھ طے کر کے جاؤ یہاں سے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں مجھے اتنا ضرور کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا جیسے اب تک گزری ہے، نہیں، میں آج طے کرتا ہوں کہ مجھے آئندہ زندگی میں اتنا کرنا ہے. ہمت ہے تو 4 مہینے کے طے کرو، ایک تیسرا حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو 10واں حصہ طے کرو. اللہ پاک آگے بڑھائے گا، راستہ پکڑ لیں گے، اللہ آگے بڑھائے گا. منزل کو پہنچنے سے پہلے مر گئے تو انشاءاللہ امید ہے، قرآن حدیث کی بشارت ہے کہ قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا. جو منزل کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا، حشر کرے گا. اس کے لیے بھائیو 10 منٹ کے لیے حلقہ بنا کے بیٹھو، 10 منٹ کے لیے حلقے بنا کے بیٹھو، کچھ طے کرو کیا کرنا ہے، آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے. جو جتنی گزر گئی معلوم ہے، جتنی بچی معلوم نہیں ہے. کتنی بچی، ارے کس کی کتنی بچی ہوئی ہے کچھ معلوم ہے؟ جو گزری وہ معلوم ہے، جو بچی ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو جو زندگی بچی ہے اس میں انشاءاللہ، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے 4 مہینے لگاؤں گا، فلاں مہینے میں لگاؤں گا، چلہ لگاؤں گا فلاں مہینے میں لگاؤں گا، ہر سال 4 مہینے فلاں مہینے میں لگاؤں گا، چلہ فلاں مہینے میں لگاؤں گا، مہینے کے 3 دن میں ہفتے میں فلاں ہفتے میں لگاؤں گا، روزانہ 2.5 گھنٹے میں لگاؤں گا انشاءاللہ. دنیا موقع دے گی تو لگاؤں گا، دنیا موقع نہیں دے گی تو کیا کروں گا؟ کیا کروں گا بولو بھائی. ایک اجتماع میں حضرت بیان کر لے بیٹھے تھے، مولانا ہمارے قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ. میں مجمع میں بیٹھا تھا، بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، حضرت دنیا سے جا کچھ کتنے سال ہو گئے. میں اس زمانے میں جوان تھا، چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا تھا، تو میں مجمع میں بیٹھا تھا. حضرت بیان کر لیتے، 2 بڈھے ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی ہے، کیسا کہ لڑک لگ کہیں، انہوں میرے بازو بیٹھی. ایک جنے بولتے ہیں حضرت بول رہی سو کام کرنا سوچیے کر کو. اجاڑ بڈھے، ہو جی حضرت بول رہی اس کام کرنا سوچے، سہولتاں بھی فرصتاں رہے تو کرنا سوچیے. سہولتاں بھی فرصتاں کہتے، سہولتاں وہ کہتے سہولتاں ہونا رہی گا ان کو اب بھی، اور فرصتاں ابھی کتنی فرصت ہونا رہی گا. اب کیا ہے، اب 100 سال بچ کو رہیں گے ان کے. شیطان مولانا فرما رہے تھے کہ وہ یہ نہیں کہتا بچ کرو، وہ ٹالتا ہے. تو اس لیے بھائیو، ارے یہاں سے کچھ ارادے لے کے جاؤ، کم سے کم یہ 3 ارادے لے کے جاؤ. سال کا کتنا، 4 مہینے، یاد کم سے کم چلنا. کب یہ مبارک مہینے ہیں، رجب چل رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، شعبان آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے. تو بھائیو 10 منٹ کے لیے حلقے بنا کے بیٹھو. تمہیں سوچتے رہیں گے حضرت کھالے کو آگی ہم نہ آپ 10 منٹ بیٹھو کریں، میں بھی نہیں کھایا، میں بھی بیٹھتا ہوں، تمہیں بھی بیٹھو. شیطان اٹھاتا ہے، کیوں کہ وہ کہتا ہے دیکھو بہانوں سے اٹھاتا ہے. ذرا حلق سکرا ہے، پانی پی لے کوئی گے بیان کریا سو میں حلق ان کا سکرا ہے. سو یہ شیطان ہے، وہ کانا میں بولتا ہے تمہیں لگاؤ با حلقے. میں گیا آیا،
گیا آیا، گیا تو گیا، آیا نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ ارادہ کرے گا، اور ارادہ کرے گا تو اس کو کتنا اللہ دے گا۔ ارے مومن کے ارادے کی بھی اللہ کے ہاں قیمت ہے، دیکھو کیسا دینے والا ہے، کیسا نوازنے والا ہے کہ مومن کے ارادے کی بھی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ ارادے پہ 1 ثواب کرے تو 10 کم سے کم، پھر جتنا اللہ کہتا ہے میں بغیر حساب کے دیتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا حساب۔ تو شیطان جانتا ہے، وہ کاٹتا ہے، جڑ کاٹتا ہے، بیٹھا تو نہ انہیں ارادے کریں گا، سو اسے اٹھا کے لے جا کے آتی ہوئے ایک بہانے سے کتنا دے ڈالی گا اللہ اسے، تو کیا کریں گے بھائی؟ بیٹھیں گے یا جائیں گے؟ ارے کیا بولو، پیچھے والے کیا بولتے ہیں، سیدھی طرف والے کیا بولتے ہیں، بائیں طرف والے کیا بولتے ہیں؟ بھائی تمہارے پاس ضلعوں کا نقشہ ہے، کون سا ضلع کہاں ہے؟ ارے بھائی تخت والو، میں بھی بھول گیا، تمہیں بھی بھول گئے، بہت اچھا ہے، چھوڑو۔ آپ کے ضلعوں کے بورڈ لگے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، حسن والے کہاں ہیں، کورگ والے کہاں ہیں، منڈیا والے کہاں ہیں؟ وہ حسن والے حسن کے بورڈ کے پاس بیٹھو، کورگ والے کورگ کے بورڈ کے پاس بیٹھو، منڈیا والے منڈیا کے بورڈ کے پاس بیٹھو، اور میسور والے تمہارے حلقوں کے بورڈ لگے ہیں، یہ دیکھو یہاں خدا داد ہے، یہاں ٹیپو ہے، اور آگے کے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہارے حلقوں کے پاس بیٹھو، بیٹھ کر چند منٹ یہ ارادے کرو، 4 مہینے کب لگائیں گے، چلا کب لگائیں گے، 3 دن کون سے ہفتے میں دیں گے، روزانہ 2.5 گھنٹے کب دیں گے، یہاں سے یہ ارادے کر کے جاؤ۔ یہ اجتماع کچھ نیتیں کر کے جانے کا ہے، کچھ ارادے کر کے جانے کا ہے، خاموشی سے بات کیے بغیر اٹھ کر اپنی اپنی جگہ جا کر حلقہ بھراؤ، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں۔ ارے مصافحہ دیکھو، مصافحہ نہ ہوگا تو انہوں معانقہ کر رہی، یا پیلے شرٹ والا بچہ، مصافحہ نہیں، معانقہ نہیں، بعد میں کرو، نکو کتانی میں، بعد میں گلے مل لو، کیا تا ملتی مل لو، پہلے ارادے کرو۔